السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے روس کے ساتھ معاشی، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون میں اضافے کے لیے پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے آج اسلام آباد میں روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا۔ شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان کے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ پارلیمانی خود مختاری کی سربلندی میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج PSE 100 انڈیکس میں 998 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تیزی کا رجحان رہا۔ پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے 7,500 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے دہشت گردی کے خطرات کی روک تھام میں پاک امریکہ تعاون کو سراہا ہے۔ پاکستان نے دنیا کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے سنگین خطرات سے خبردار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتخابی عمل کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نریندر مودی کی انتخابی ریلی کے موقع پر سری نگر کو قلعے میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روس کے ساتھ تجارت، معیشت، توانائی، روابط اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں روس کے نائب وزیر اعظم الیکزی اوورچک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ روس کے وزیر اعظم میخائیل میشوستن کو آئندہ ماہ پاکستان میں خوش آمدید کہنے کے خواہش مند ہیں، اور انہیں اسلام آباد میں روسی نائب وزیر اعظم اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کو ملکی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیح سمجھتا ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم الیکزی اوورچک نے پرجوش خیر مقدم پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے روس کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان اور روس کے درمیان تعمیری اور بامانی مفاد پر مبنی تعلقات کو اجاگر کیا۔ فریقین نے مسلسل روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور روس کے درمیان وزیر اعظم کی موجودگی میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ مفاہمت کی یادداشت کے اہم نکات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، سائنس ٹیکنالوجی اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے لیے دونوں ملکوں کی مشترکہ ہم آہنگی اور خواہش شامل ہیں۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے روابط بڑھانے کے علاوہ تجارتی اور معاشی تعلقات کو توسیع دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری اور پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے روس کے نائب وزیر اعظم الیکزی اوورچک کے درمیان ایک ملاقات کے دوران کیا گیا۔ روس کے نائب وزیر اعظم کا استقبال کرتے ہوئے صدر پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے روابط کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کے امکانات تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عوامی اور کاروباری روابط میں سہولت اور اضافے کے لیے ویزے کے قواعد و ضوابط کو آسان بنانے اور ریلوے اور براہ راست پروازوں کے ذریعے رابطوں میں اضافے پر زور دیا۔ الیکزی اوورچک نے کہا کہ روس تحفظ خوراک، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، روابط اور ریلوے میں پاکستان کے ساتھ تعاون میں اضافے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی وزیر اعظم کا پاکستان کا آئندہ دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اور موقع فراہم کرے گا۔
ادھر روسی وفد نے پاکستانی وفد سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کی۔ مصدق ملک نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں پاک روس شراکت داری ضروری ہے۔ فریقین نے باہمی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان اور صنعتوں، پیداوار اور قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے بھی روس کے نائب وزیر زراعت سرگے لیون سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان بالخصوص زرعی شعبے میں دو طرفہ تجارت میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کی تجدید کے لیے خیر سگالی کے جذبے کے تحت سووینئرز کا تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے جو سوموار سے شروع ہوگا۔ یہ بات ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتائی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کثیر الجہتی معاملات پر پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کریں گے اور عالمی امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد بلوچستان خوشحال ترین صوبہ بن جائے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اپنے بجٹ سے 130 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان کے نوجوانوں کو تمام شعبوں بالخصوص تعلیم اور فنی تربیت کے شعبے میں مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ صوبے بھر میں رابطے یقینی بنانے کے لیے تمام ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پائیدار ترقی یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت صرف پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے۔ آج ٹیلی ویژن پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور اس کی بالادستی اور خود مختاری کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے پارلیمانی خود مختاری کو سربلند رکھنے اور اپنے ساتھی اراکین پارلیمنٹ کے حقوق کا خیال رکھنے میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے کردار کو بھی سراہا۔ ایمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سنگ میل ہے اور پارلیمان کی بالادستی دیکھیے آئین کے اندر پارلیمنٹری ساورنٹی، پارلیمان کی بالادستی یہ اس کا مکمل طور پہ اظہار بھی کیا گیا ہے اور آئین نے جو اختیار دیا ہے قانون سازی کا، آئین میں ترمیم کا، آئین بنانے کا، وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے نام ایک خط میں جیتنے والے آزاد امیدواروں کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے موقف کی حمایت اور تعریف کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے عزم ظاہر کیا کہ وہ پارلیمانی خود مختاری کو سربلند رکھنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ قانونی امور کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ حکومت آئینی پیکج پر مشاورت کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بار ایسوسی ایشنز اور کونسلز کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات پر تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہے اور اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں قانون اور آئین کے تقدس کی بالادستی میں وکلا کے کردار کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں پیپلز لائیو فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وکلا آمرانہ ادوار میں آئین کی بحالی کی تحریکوں میں ہمیشہ عوام اور جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حالیہ مجوزہ عدالتی اصلاحات پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ علیحدہ آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ کے زیر التواء مقدمات تیزی سے نمٹانے میں مدد ملے گی، جس سے دیگر امور میں انصاف کی بروقت فراہمی پر زیادہ بہتر انداز میں توجہ دی جا سکے گی۔ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے، اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے تو پھر ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا پڑے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ چین کا گورننس ماڈل ایک طاقتور ماڈل ہے جس میں عوام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ غربت کے خاتمے اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین دوستی دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد اور پائیدار مستقبل کے لیے باہمی تجربات سے سیکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی قومی پالیسی کے ذریعے عوامی فلاح پر مبنی اور ماحول دوست ترقی کی جانب گامزن ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پیٹرولیم کے شعبے کی ترقی میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور تیل اور گیس کے ترقیاتی ادارے نے حال ہی میں سندھ کے ضلع سانگھڑ میں گیس کے ذخائر دریافت کیے ہیں۔ تیل اور گیس دریافت کرنے والی کمپنیوں کی کوششوں سے گزشتہ سال کے اختتام پر ملک میں خام تیل کے ذخائر میں 26% اور گیس ذخائر میں 2% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے جدید منصوبوں پر توجہ مرکوز کر کے زرعی پیداوار بڑھانے اور کسانوں کو تعاون فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے اطہر رسول سے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت آج لاہور میں ہونے والے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ صوبے بھر میں پہلے مرحلے میں 7,500 ٹیوب ویلوں کی سولرائزیشن کی جائے گی۔ یہ کام آئندہ سال جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اجلاس میں پہلے مرحلے کے 9,505 گرین ٹریکٹرز کے ڈیزائن اور دیگر امور کی بھی منظوری دی گئی۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے میں 35,000 سے زائد کسان کارڈز کاشتکاروں کو مل گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ایئر ایمبولینس کی لینڈنگ کے لیے ایئر اسٹرپ کی تیاری اور ریسکیو سروسز کی ضرورت کے تعین کے لیے میپنگ کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت کا تعین کر کے ہر شہر میں ریسکیو ایمبولینس سروس فراہم کی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک موجودہ دور کے سب سے بڑے عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے شانہ بشانہ رہے گا۔ جو بائیڈن نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک باہمی تعلقات کو بڑھانے اور مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک موسمیاتی تبدیلی، علاقائی سلامتی اور عالمی صحت عامہ کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے متحد ہیں۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ متبادل توانائی، گرین ٹیکنالوجی، صنعت، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اعلیٰ تعلیم اور باہمی مفاد کے دوسرے شعبوں میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی نے کہا ہے کہ پاکستان کی بحری معیشت 100 ارب امریکی ڈالر سے زائد کی آمدن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بحری معیشت کو قومی معیشت میں شامل کرنا پاکستان جیسے ملک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سارہ مونی نے کہا کہ پاکستان کے پاس 1001 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے جو سمندری جانوروں، پودوں اور معدنی وسائل کی مختلف اقسام سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر جارج سٹینر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کا فروغ ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان میں سوئٹزرلینڈ کی ہومیوپیتھک ادویات متعارف کرانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سوئس سفیر نے سیاحت، ادویات اور زراعت کے شعبوں میں اشتراک عمل کو وسیع مواقع کو اجاگر کیا۔ جارج سٹینر نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ پاکستان میں تیسرا بڑا براہ راست سرمایہ کار ہے اور ہماری قریبی تجارتی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان نے دنیا کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے سنگین خطرات سے خبردار کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی 34ویں رپورٹ میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کی پریشان کن صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ سفیر نے TTP کو افغانستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جو افغان عبوری حکومت کی مکمل حمایت کے ساتھ پاکستان کے خلاف تقریباً روزانہ کی بنیاد پر دہشت گرد حملے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس خطرے کے تدارک کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں
इंतखाबी अमल को मज़हका खेज करार दिया है। और उन्हें आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारतीय आइन की पैरवी में किसी भी नाम निहाद इंतखाबात के इनेकाद की बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। A so-called electoral process held amidst excessive deployment of security forces defies all international standards for the expression of free will of a people who remain under decades-long foreign occupation. Holding any electoral exercise under Indian supervision is in such an environment of fear and intimidation has no validity whatsoever. तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हतमी तस्फिया अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय के ज़रिए जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। सिंध-तास मुआहदे के बारे में एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान सिंध-तास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिंध-तास मुआहदे को एक अहम मुआहदा समझता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसकी मुकम्मल पासदारी करेगा। एक और सवाल के जवाब में दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान ने पेशावर में एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़े न होने के बारे में कायम मकाम अफ़गान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसे सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी और काबिल सरजरिश करार देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले पर अफ़गान हुक्काम से शदीद एहतजाज किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीनगर के दौरे के मौके पर काबिज़ इंतज़ामिया ने नक़्ल हरकत पर सख्त पाबंदियाँ आयद की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर को पहले ही रेड जोन करार दे दिया गया था और नक़्ल हरकत पर पाबंदी आयद थी। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में भारतीय फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई, जगह जगह नाके लगाए गए थे और चौकियां कायम की गई थीं। गाड़ियों की तलाशी और कड़ी निगरानी की वजह से हर तरफ खौफ हिरास की फ़ज़ा थी। तलबा समेत मकामी लोगों ने कहा कि पाबंदियों की वजह से श्रीनगर में मोदी का जलसा सियासी इज्तिमा की बजाय एक फ़ौजी मश्क का मंजर पेश कर रहा था। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत आलमी कवानीन को बालाए ताक रख कर मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात का ढोंग रचा रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन के तहत भारत के इक़दामात नस्ल कुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकाम से भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आवाज़ उठाने वालों को इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत डराने धमकाने, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और उन पर सफरी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे आकर पटेल ने एमनेस्टी इंडिया के बोर्ड इजलास की सदारत करते हुए कहा कि खित्ते की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद बढ़ती हुई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस हो। रियाद में शूरा काउंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जराइम की शदीद मज़म्मत की। मलेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की उस करारदाद का खैर मकदम किया है जिसमें इसराइल से 12 माह के अंदर फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाने का मुतालबा किया गया है। एक बयान में मलेशिया की वज़ारत ख़ारिजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो करारदाद पर मुकम्मल और बिला ताख़ीर अमल दरामद कराए। मैसूर गज़ा पर इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। गुज़श्ता साल अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,000 से ज़ायद हो गई है। और लबनान में वायरलेस मवासलाती आलात के ज़रिए धमाकों की दूसरी लहर में कम से कम 20 अफराद हलाक जबकि 450 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इनमें से बाज़ धमाके उन अफराद की नमाज जनाजा के दौरान हुए जो मंगल के रोज़ हिज़्बुल्लाह अरकान की पेजस डिवाइसेस में धमाकों के नतीजे में हलाक हुए थे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट मैच कल मुल्तान में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है।
اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری چیمپئنز ون ڈے کپ ٹورنامنٹ میں اسٹالیئنز اور ڈولفنز کے درمیان میچ جاری ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر فخر زمان کا متحدہ عرب امارات کے انٹرنیشنل لیگ T20 کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے اور وہ ٹورنامنٹ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے ڈیزرٹ وائپرز کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین اعظم خان اور فاسٹ بالر محمد عامر بھی ڈیزرٹ وائپرز ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ انٹرنیشنل لیگ T20 کا تیسرا ایڈیشن 11 جنوری سے 9 فروری تک کھیلا جائے گا۔ پنجاب کے کھیلوں کے وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے ملک کے سب سے بڑے کھیلوں کے ایونٹ کھیلتا پنجاب گیمز 2024 کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا ہے۔ آج نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کھیلتا پنجاب گیمز کے لوگو کی بھی رونمائی کی۔ 22 سال سے کم عمر کے کھیلتا پنجاب گیمز کے مقابلے 3 کیٹیگریز کلبوں، اضلاع اور ڈویژن کی سطح پر ہوں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ کلبوں کے درمیان مقابلے اگلے ماہ کی 2 تاریخ سے 11 تاریخ تک، جبکہ اضلاع کے درمیان مقابلے اگلے ماہ کی 16 سے 29 تاریخ تک ہوں گے۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر نے بتایا کہ کھیلوں میں 10 لاکھ مرد و خواتین کھلاڑی اور 15,000 کلب حصہ لیں گے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے سنگاپور میں عالمی کراٹے لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنے پر شاہ زیب رند کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ زیب رند کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ کراٹے مقابلوں میں ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ زیب رند مستقبل میں بھی پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ پرتگال سے تعلق رکھنے والے دنیا فٹ بال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو، جنہوں نے اپنے شاندار کیریئر میں بے شمار کارنامے سر انجام دیے، اب ایک اور اعزاز اپنے نام کرنے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پرتگال اپنے عظیم ترین فٹ بالر رونالڈو کے کھیل کے میدان میں شاندار خدمات کے اعتراف میں 7 یورو کا سکہ جاری کرے گا۔ اس خاص سکے پر رونالڈو کی تصویر اور ان کے نام اور شرٹ کا نمبر CR7 ابھرا ہوا ہوگا۔ اس سکے کی خاص بات یہ ہے کہ رونالڈو کے نام کا یہ سکہ ملک بھر میں کرنسی کے طور پر قابل قبول ہوگا۔ گزشتہ دنوں کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں 900 گول سکور کرنے والے دنیا کے پہلے فٹ بالر کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ رونالڈو نے پرتگال کی جانب سے کھیلتے ہوئے 131 گول کیے، جو کہ کسی بھی کھلاڑی کے سب سے زیادہ انٹرنیشنل گولز ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پنجاب کے زراعت و لائف اسٹاک کے وزیر سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس آج لاہور میں ہوا، جس میں کپاس، مکئی اور سویابین کے بیجوں کی ٹیکنالوجی میں ایجادات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے پاکستان میں کپاس بایو ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے اہم چیلنج کو اجاگر کیا اور پنجاب سیڈ کونسل اور نجی بیج کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 998 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 81,459 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 459 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 400 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 469 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 145 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 239 میں کمی، جبکہ 85 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے، قیمت فروخت 278 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 367 روپے 12 پیسے، 367 روپے 78 پیسے، یورو 309 روپے 64 پیسے، 310 روپے 19 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 4 پیسے، 74 روپے 21 پیسے اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 21 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 35 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,28,399 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ ایران کے قونصل جنرل مہران مواحد فار نے آج لاہور میں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ثقافت اور
اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ایران اور پنجاب کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ فریقین نے بین المذاہب آہنگی کو فروغ دینے پر مل کر کام کرنے کے عزم کے ساتھ خطے میں رواداری اور امن کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ رمیش سنگھ اروڑا نے ثقافتی تعاون کے فروغ کے لیے ایران کی جاری کوششوں کو سراہا، جبکہ ایرانی قونصل جنرل مذہبی اقلیتی وزیر کو حیثیت سے اروڑا کی جانب سے کیے گئے تاریخی اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں رمیش سنگھ اروڑا نے لاہور میں خانہ فرہنگ ایران میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی یقین دہانی کرائی اور ایرانی قونصل جنرل کو کرتارپور راہداری کے دورے کی دعوت دی۔ لاہور آرٹس کونسل الحمرا آرٹس سینٹر میں ہفتے سے 2 روزہ کڈز کارنیول کا انعقاد کرے گا۔ یہ میلہ بچوں اور فیملیز کے لیے تفریح اور تعلیم کا حسین امتزاج ہوگا۔ میلے میں بچوں کے تخیلات کو اجاگر کرنے کے لیے ترتیب دی گئی مختلف سرگرمیاں پیش کی جائیں گی، جن میں سنسنی خیز گیمز، اینیمیٹڈ فلمیں، قصہ گوئی سیشن، کٹھ پتلی تھیٹر اور جادو شو شامل ہیں۔ فیملیز لائیو فیس پینٹنگ، ایک خصوصی گیمنگ زون اور مختص پلے ایریا سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ الحمرا کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سارا ارشد نے کہا کہ الحمرا چھوٹی عمر سے تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میلہ بچوں کو تفریح، حوصلہ افزائی اور فنون کے ذریعے تعلیم دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں روایتی میلوں کی بحالی کی ہدایت کی ہے اور مقامی انتظامیہ کو ان ثقافتی تقریبات کی حوصلہ افزائی اور سہولت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج لاہور میں ساہیوال ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی سے ملاقات میں انہوں نے پاک پتن میں مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جامع پلان طلب کیا، جس میں بابا فرید گنج چکر کے مزار کو بحالی کو مکمل کرنے کے لیے خصوصی ہدایات دیں۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ معروف سمارٹ ہوم برانڈ نے ویو انہانس نامی ایک آلہ تیار کیا ہے جو کمرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح اور دیگر عوامل کا جائزہ لے کر اندرونی ہوا کے معیار کو بہتر بناتا ہے، جس کے نتیجے میں نیند کا معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ ویو انہانس مجموعی طور پر 5 عوامل پر مشتمل ہے، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، درجہ حرارت، ہوا سے پیدا ہونے والے کیمیکل، ہوا کا دباؤ اور نمی شامل ہیں۔ یہ آلہ اس کے ساتھ ساتھ نیند کی عادات کا جائزہ لے کر سونے کے لیے بہتر ماحول پیدا کرتا ہے۔ نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزمرہ کی اشیاء سے نکلنے والا پلاسٹک دماغ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے بعد عالمی سائنسدان اور سماجی کارکن انسانی صحت پر پلاسٹک کے اثرات کم کرنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے نتیجے میں دماغ کے سب سے نچلے حصے اولفیکٹری بلب میں مائکرو پلاسٹک پائے گئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پلاسٹک ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ کر انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ مختلف افراد کے دماغ میں پایا جانے والا سب سے عام پلاسٹک پرولین تھا، جو عام طور پر کپڑوں، کھانے کی پیکیجنگ اور بوتلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ جنوبی بحر الکاہل میں تباہ کن آتش فشاں پھٹنے کے باوجود دنیا کی اوزون پرت طویل مدتی بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ اقوام متحدہ کی ذیلی ایجنسی کا کہنا تھا کہ موجودہ رجحان کے مطابق اوزون پرت 1980 کی سطح پر بحالی کی جانب گامزن ہے اور 2066 تک پورے انٹارکٹک، 2045 تک پورے آرکٹک اور 2040 تک پوری دنیا میں بحال ہو جائے گی۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں مختلف مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک اور ہلکی بارش
بارش ہو سکتی ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ بکر میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 26، لاہور 36، کراچی 35، پشاور 38، کوئٹہ 35، مظفر آباد 39، گلگت 34، اسکردو 26، سری نگر 25، جموں 34، لیہ 19، پلوامہ 24، اننت ناگ 25 اور شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے روس کے ساتھ معاشی، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون میں اضافے کے لیے پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے آج اسلام آباد میں روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا۔ شہباز شریف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ پارلیمانی خود مختاری کی سربلندی میں مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا تیسرا اور آخری بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک کمل شمی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد